بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، سلامت رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ فقہی احکام کا سلسلہ جاری ہے۔ فقہی احکام میں ہم سبق نمبر 65 پڑھ چکے۔ سبق نمبر 65 میں ہم نے ٹائٹل اور عنوان واجب غسل ہی تھا، لیکن ذیلی ٹاپک جو ہے وہ حیض تھا، تو حیض کے لحاظ سے ہم نے چیزیں پڑھیں اور آج جو ہے وہ سبق نمبر 66 پڑھ رہے ہیں اور اس کا عنوان بھی واجب غسل ہے۔ اور واجب غسل جو ہے یہ جرنل ٹاپک ہے، اس کا ذیلی ٹاپک جو ہے وہ حیض ہے، لہٰذا ہم توضیح مسائل کے فقہی جو مسئلے ہیں وہ حیض کے حوالے سے پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حیض کی تعریف پڑھی تھی اور اس کے بارے میں کچھ مسائل بھی پڑھے تھے۔ آئیں اب شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ مسئلہ نمبر 445 ہے، اس کا عنوان واجب غسل ہے اور اس کا متن کچھ یوں ہے کہ اگر کسی عورت کا خون آئے اور اسے شک ہو کہ یہ خون حیض ہے یا استحاضہ، تو ضروری ہے کہ حیض کی شرائط موجود ہونے کی صورت میں اسے حیض قرار دے۔ سادہ سا مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کو خون آئے اور اسے شک ہو کہ یہ خون حیض ہے یا استحاضہ، تو ضروری ہے کہ حیض کی شرائط موجود ہونے کی صورت میں اسے حیض قرار دے۔ مسئلہ نمبر 446 ہے اور اس کا عنوان بھی واجب غسل ہے۔ ذیلی عنوان جو ہے یقیناً حیض کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ اگر کسی عورت کو خون آئے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حیض ہے یا بکارت کا خون ہے، تو ضروری ہے کہ اسے اپنے بارے میں تحقیق کرے، یعنی کچھ روئی شرمگاہ میں رکھے اور تھوڑی دیر انتظار کرے، پھر روئی باہر نکالے۔ پس اگر خون روئی کے اطراف میں لگا ہو تو خون بکارت ہے، اور اگر ساری کی ساری روئی خون میں تر ہو جائے تو حیض ہے۔ تو یہ ایک لحاظ سے چیک کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خون حیض کا ہے یا بکارت کا ہے، تو حیض اور بکارت میں فرق یوں ہوگا کہ اگر روئی جو ہے وہ بھر جائے، پر ہو جائے، تو پھر وہ حیض کا ہوگا، تر ہو جائے، لیکن ساری روئی تر نہ ہو بلکہ تھوڑا سا ٹچ ہو، پھر وہ بکارت کا ہوگا۔ تو بہرحال یہ انتہائی آسان مسئلہ ہے۔ مسئلہ نمبر 447 اور یہ بھی حیض کے حوالے سے ہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی عورت کو 3 دن سے کم مدت تک خون آئے، پھر بند ہو جائے اور 3 دن تک خون آئے، تو دوسرا خون حیض ہے اور پہلا خون خواہ وہ اس کی عادت کے دنوں میں ہی آیا ہو، حیض نہیں ہے۔ تو مسئلہ نمبر 448، حائض کے احکام۔ چند چیزیں حائض پر حرام ہیں۔ نمبر 1، نماز اور اس جیسی دیگر عبادتیں جنہیں وضو یا غسل یا تیمم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر حائض عورت ان جیسے اعمال کو عمل صحیح کے طور پر بجا لائے تو جائز نہیں، لیکن ان عبادتوں کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں جن کے لیے وضو، غسل یا تیمم کرنا ضروری نہیں ہے، جیسے نماز میت، اس جیسی نماز کو پڑھ لیا جا سکتا ہے۔ حائضہ یا حائض۔ نمبر 2، جو حرام ہے حائض پر، وہ تمام چیزیں جو مجرم پر حرام ہیں، ان کا ذکر جنابت کے ہم نے احکام میں اس درس میں مکمل پڑھا تھا اور توضیح مسائل میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا مسجد میں
مسجد الحرام میں جانا، ٹھہرنا، قرآن مجید کو ٹچ کرنا، یہ اس طرح کے حرام ہے۔ نمبر 3، وہ جو حائض کے لیے حرام ہے، عورت کی شرمگاہ میں جمع کرنا جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، خواہ دخول صرف سپاری کی حد تک کی ہو، منی بھی خارج نہ ہو، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سپاری سے کم مقدار میں بھی دخول نہ کیا جائے، اور یہ حکم دبر پیچھے کی شرمگاہ میں مجامعت کو شامل نہیں کرتا، لیکن احتیاط کی بنا پر عورت کی دبر میں اگر راضی نہ ہو تو چاہے حیض ہو یا نہ ہو جائز نہیں ہے۔ جی تو مسئلہ نمبر 449، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے اور ذیلی ٹاپک غسل حیض ہے۔ ان دونوں میں بھی جمع کرنا حرام ہے جن میں عورت کا حیض یقینی نہ ہو، لیکن شرعاً اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو حائض قرار دیں۔ پس جس عورت کو 10 دن سے زیادہ خون آیا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس حکم کے مطابق جس کا ذکر آئندہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اپنے آپ کو اتنے دن کے لیے حائض قرار دے جتنے دن کی اس کے کنبے کی خواتین اور عورتیں کی عادت ہوتی ہے، اس کا شوہر ان دونوں میں اس سے مجامعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ یعنی ایک اسٹیمیٹڈ جو ہے وہ ایک اندازن جو ہے وہ زیر غور رہے۔ تو 449 مسئلے کا یہی خلاصہ ہوا کہ جن خواتین کو غیر یقینی صورتحال ہو تو وہ اپنی فیملی کی جو خواتین ہیں ان کے ڈیٹ جو ہے وہ پرہیز کریں ان تاریخوں میں۔ جزاک اللہ۔ جی اگلا مسئلہ نمبر 450، اس کا ٹائٹل بھی واجب غسل۔ اگر مرد اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں مجامعت کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کرے اور کفارہ واجب نہیں ہے، اگرچہ بہتر ہے کہ اس کا کفارہ حیض کے ابتدائی حصے میں 1 مسقال سکہ دار سونا اور دوسرے حصے میں آدھا مسقال اور تیسرے حصے میں چوتھائی مسقال ہے۔ مسقال شرعاً 18 چنے کے برابر ہوتا ہے، تو یہ کفارہ جو ہے وہ بہتر ہے، ایسے واجب نہیں لیکن بہتر ہے کفارہ۔ مسئلہ نمبر 451، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی غسل ہے کہ حائض سے مجامعت کے علاوہ دوسری لطف اندوزیوں مثلاً بوسہ لینے اور باہمی چھیڑ چھاڑ کی ممانعت نہیں ہے۔ لہذا ہمارے ایک دوست کہتے تھے کہ بس اندر داخل نہ ہو، حاشیے لگا سکتے ہیں آپ، تو بہرحال یہ چیزیں جو ہے وہ باقی جو میاں اور بیوی کے محبت اور پیار کے ساتھ رہن سہن ہے وہ رہ سکتا ہے۔ مسئلہ نمبر 452، یہ بھی واجب غسل کے متعلق ہے اور واجب غسل میں حیض کا ہے۔ عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دینا باطل ہے۔ سادہ سا لفظوں میں عورت کو حیض کی حالت میں طلاق نہیں دی جا سکتی، طلاق باطل ہوتی ہے۔ یہ ہے مسئلہ نمبر 452۔ تو مسئلہ نمبر 453 یعنی 453، اگر عورت کہے کہ میں حائض ہوں یا یہ کہے کہ میں حیض سے پاک ہوں اور وہ غلط بیانی نہ کرتی ہو تو اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، لیکن اگر غلط بیان ہو تو اس کی بات کو قبول کرنے میں اشکال ہے۔ سادہ سی بات ہے، ان معاملات میں عورت کو جو ہے وہ بات ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے، لیکن اگر عورت خود اس کی بات سے ہٹ کے خود یعنی وہ بیان میں صحیح نہ ہو تو پھر اس کے بیان کو ماننے میں اشکال ہے۔ مسئلہ نمبر 454، اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی واجب غسل ہے۔
اگر کوئی عورت نماز کے دوران حیض ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے، یہاں تک کہ آخری سجدے کے بعد اور آخری سلام کے آخری حرف سے پہلے بھی حیض آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی عورت نماز کے دوران حائض ہو جائے اس کی نماز باطل ہے، یہاں تک کہ آخری سجدے کے بعد اور آخری سلام کے آخری حرف سے پہلے، آخری حرف، یہ قابل غور بات ہے کہ آخری حرف سے پہلے بھی حائض آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز باطل ہے۔ لہذا یہ خواتین کو خصوصی طور پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جی تو آئیں اس سبق کا آج جو سبق پڑھا ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ اس سبق میں ہم نے حائض کے احکام کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور مسئلہ نمبر ہم نے 448 میں پڑھا تھا کہ چند چیزیں حائض پر حرام ہیں۔ نمبر 1 نماز اور اس جیسی دیگر عبادتیں جیسے جنہیں وضو یا غسل یا تیمم کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے، اگر اس نیت سے انجام دیں کہ صحیح عمل انجام دے رہی ہوں جائز نہیں، لیکن ان عبادتوں کے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جن کے لیے وضو، غسل یا تیمم کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثلا نماز میت ہے تو اس کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، تو یہ پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طرح ہم نے دوسری چیز پڑھی کہ وہ تمام چیزیں جو مجرم پر حرام ہے جن کا ذکر ہم پچھلے اسباق میں کر بھی چکے ہیں، مثلا مجرم پر جو حرام ہے وہ صورتیں جو جن میں سجدہ واجب ہے وہ آیات، اسی طرح مسجد جانا حرام ہے، مسجد ٹھہرنا حرام ہے، مسجد حرام میں احرام میں داخل ہونا حرام ہے، مسجد نبی میں جانا حرام ہے۔ تو اس طرح کے احکام جو مجرم پر حرام ہے وہی حائض خاتون پر بھی حرام ہیں۔ اور تیسری، عورت کی فرج میں جماع کرنا جو مرد اور عورت دونوں کے لیے حرام ہے، یعنی دونوں حرام کریں گے اگر انجام دیں گے تو، خواہ دخول صرف سپاری کی حد تک ہی ہو اور منی بھی خارج نہ ہو، بلکہ احتیاط واجب یہ ہے کہ سپاری سے کم مقدار میں بھی دخول نہ کیا جائے۔ البتہ یہ حکم عورت سے دبر یعنی پچھلی شرمگاہ میں مجامعت کے لیے نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، لیکن دبر میں جو مجامعت عورت کی راضی نہ ہونے کی صورت میں پھر تو جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ حیض ہو یا حیض نہ ہو، دونوں صورتوں میں دبر کی طرف سے جب وہ راضی نہ ہو تو نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسی طرح 449 مسئلہ پڑھا کہ جمع کرنا حرام ہے حیض کی حالت میں۔ اسی طرح 450 مسئلہ پڑھا کہ مرد اپنی بیوی سے حیض کی حالت میں مجامعت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کرے۔ اسی طرح مسئلہ نمبر 451 پڑھا کہ حیض سے مجامعت کے علاوہ دوسری دوزوں مثلا بوس و کنار یہ لیا جا سکتا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ اور 452 مسئلہ پڑھا کہ طلاق جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی، حیض کی حالت میں طلاق باطل ہوتی ہے۔ اور آخری مسئلہ جو آپ کے سامنے ہے، اگر کوئی عورت نماز کے دوران حیض ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے، حتیٰ کہ احتیاط واجب کی بنا پر حیض آخری سجدے کے بعد اور سلام کے آخری حرف سے پہلے ہی آیا ہو تب بھی جو ہے وہ نماز باطل ہے۔ تو اب آئیں آخر میں ہم اس سبق کی مشق کر لیتے ہیں۔ مشق کے لیے اتنی لمبی چوڑی تفصیل نہیں ہے، بس اس تمرین اور مشق میں 3 ٹوٹل سوال ہیں اور 3 ہی خالی جگہ، یہ تینوں خالی جگہ ہی ہیں، 3 سوال علیحدہ نہیں ہیں۔ تو میرا مقصد یہ تھا کہ 3 خالی جگہ ہیں ان کو صرف پر کرنا ہے، اور انتہائی آسان یہ جملے استعمال ہوئے ہیں، ان جملوں کو مکمل کرنا ہے۔ نمبر 1، حائض سے مجامعت کے علاوہ دوسری لطف اندوزیوں میں مثلاً بوسہ لینے اور باہمی چھیڑ چھاڑ کی ممانعت ڈیش ڈیش ہے نہیں ہے، کیا ہے، اس خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ اسی طرح دوسرا سوال،
عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دینا ڈیش ڈیش ہے، یعنی جائز ہے، ناجائز ہے، باطل نہیں ہے، کیا ہے یہ جو ہے وہ خالی جگہ ہے، اس کو پھر کرنا ہے۔ تیسرا، آخری نماز کے آخری حرف سے پہلے بھی حیض آ جائے تو احتیاط واجب کی بنا پر نماز جائز ہے، جائز نہیں ہے، باطل نہیں ہے، یہ پر کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔